السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔ جیسا کہ ہم سبوں کو معلوم ہے کہ ہم رمضان کے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں۔ اب آئیے ہم ایک اہم موضوع کی طرف آپ کو توجہ دلانا چاہتے ہیں، اور وہ ہے نیت۔ نیت یہ تمام اعمال کا دار و مدار اسی پر ہے۔ اگر نیت ٹھیک ہے تو ہمارے اعمال بھی ٹھیک ہیں، اگر نیت میں گڑبڑی ہے تو اعمال بھی بیکار ہو جائیں گے۔ محنتوں کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا، محنتوں کی کوئی اجرت نہیں ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال، یہاں پر نیک اعمال مراد ہیں، کہ تمام نیک اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے۔ یعنی آپ گرچہ کتنوں ہی اچھا عمل کریں، چاہے آپ نماز پڑھیں، حج بھی کر لیں، زکوٰۃ بھی دے لیں، کچھ بھی کر لیں، اگر آپ کے نیت میں کھوٹ ہے، نیت اگر درست نہیں ہے، نیت میں اگر لوگوں کو خوش کرنا ہے، نیت اگر یہ ہے کہ ہم لوگوں کے یہاں اچھے بن جائیں، تو یقین جانیے آپ کی وہ ساری محنت، آپ کا وہ سارا کام، سارا عمل برباد ہو جائے گا، جس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اسی لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، دوستوں، اپنے کسی بھی اعمال کو کرنے سے پہلے اپنی نیت کا ضرور حساب کر لیں، نیت کا ضرور محاسبہ کر لیں کہ آپ جو یہ کام کر رہے ہیں، آپ جو روزہ رکھ رہے ہیں، آپ جو تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ جو افطاری کر رہے ہیں، یہ سارے اعمال اللہ رب العالمین کو خوش کرنے والے اعمال ہیں، لیکن کیا آپ کی نیت اللہ رب العالمین کو خوش کرنا ہے؟ کیا آپ کی نیت ان اعمال کو کرتے وقت اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہے یا کوئی اور مقصد ہے؟ اگر اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کا مقصد ہے تو یقیناً آپ اس کام میں کامیاب ہیں، آپ کے سارے اعمال اللہ کے دربار میں قبول ہوں گے۔ اور اگر اس کے علاوہ نیت کچھ اور ہے تو یقین جانیے لوگوں کو دھوکہ تو دے سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے یہاں آپ کے کھاتے میں صرف زیرو ہی ہوں گے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، یہ نیتوں کا معاملہ بڑا ہی خطرناک ہے، اسی لیے اپنی نیتوں کو درست کر لیں۔ ساتھ ہی ساتھ نیت کے حوالے سے ایک بات آپ کو یہ بتانا بھی مناسب ہے اور ضروری بھی ہے کہ چونکہ ہم روزہ رکھتے ہیں، اس کے لیے بھی یہ بھی ایک عمل ہے، نیک عمل ہے، اس کے لیے بھی ہمیں نیت کی ضرورت ہے۔ لہٰذا سوال یہ ہے کہ ہم فرض روزوں کے لیے، یعنی رمضان کے روزوں کے لیے نیت کیسے کریں؟ اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ نیت کہتے کسے ہیں۔ نیت کا مفہوم مختصر طور پر یہ ہے کہ دل میں جو ارادہ ہوتا ہے کسی بھی چیز کو کرنے کا، اسی کو نیت کہا جاتا ہے۔ روزہ رکھنے کے لیے یا کسی بھی کام کو کرنے کے لیے زبان سے نیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، زبان سے نیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دل میں جو آپ کا ارادہ ہوتا ہے اسی کو نیت کہا جاتا ہے، سوائے ایک عمل کے جس میں زبان سے نیت کرنا پڑتا ہے، وہ ہے حج یا عمرہ کے وقت جب نیت کی جاتی ہے تو اس وقت زبان سے کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سارے اعمال میں نیت یہی ہے کہ جو آپ کا ارادہ ہے، جس کام کو کرنے کا ارادہ ہے، بس وہی ارادہ آپ کی نیت ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ ارادہ آپ کا کیوں ہے، یعنی کس کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے یا لوگوں کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہے۔ تو نیت کا مفہوم جب ہم یہ سمجھ گئے تو اب آئیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے روزے کے لیے ہمیں نیت کس طرح سے کرنی ہے۔ تو آسان سی بات یہ ہے اور آسان سے مفہوم یہ ہے کہ جب آپ رات میں تراویح پڑھتے ہیں یا جب آپ سوتے ہیں یا اس سے پہلے آپ کے ذہن میں، آپ کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم کل روزہ رکھیں گے، تو یہ جو ارادہ ہے یہی آپ کی نیت ہے۔ اگر کوئی شخص اس طرح کی نیت نہیں کرتا ہے رات میں تو ایسے شخص کا روزہ نہیں ہوگا، کیونکہ فرض روزوں کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ رات ہی میں اس کی نیت ہو،
اور پھر وہ صبح سحری کرے، اور اگر رات میں نیت ہے اور اگر سحری نہیں بھی کر سکتا ہے، نہیں بھی کر سکا سو جانے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس روزے کو مکمل کر لیں بغیر کسی کھائے پیے، تو اس کا روزہ ہو جائے گا، کیونکہ اس نے رات ہی میں نیت کی تھی۔ اور اگر رات میں نیت نہیں ہے تو پھر ایسے شخص کا روزہ نہیں ہوگا۔ جہاں تک مسئلہ یہ ہے کہ نفل روزہ کوئی جو عام دنوں میں رکھے جاتے ہیں، اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اگر رات میں نیت نہیں کرتے ہیں تو بھی آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ اگر آپ دن میں بھی نیت کرتے ہیں، یعنی سورج کے ڈھلنے سے پہلے تک اگر آپ کچھ بھی کھائے پیے نہیں ہوتے ہیں اور آپ کا ارادہ یہ بن جاتا ہے کہ میں دوپہر تک تو کچھ کھایا نہیں، 10 بجے تک کچھ نہیں کھایا، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ میں روزہ رکھ لوں، تو اگر آپ اس وقت بھی نیت کرتے ہیں بشرطے کہ آپ کچھ بھی کھائے پیے نہ ہوں صبح سے، تو پھر آپ اس روزہ کو مکمل کر سکتے ہیں۔ یہ نفل روزے کی بات ہے، جبکہ فرض روزے میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ آپ کو پہلے سے ہی نیت کرنا ضروری ہے۔ یہ ہو گیا روزے کی نیت کے تعلق سے۔ اسی میں ایک اور مسئلہ یہ آتا ہے کہ عام طور پر ہم نیت کے معاملے میں بڑے غافل نظر آتے ہیں، بڑی غفلتی ہوتی ہے ہم سے، اور غفلتی یہ ہے کہ ہم بہت سارے کام کرتے ہیں، اگر اس میں صرف نیت کر لی جائے نیکی کی تو وہ کام ہمارے نیکیوں میں بدل جائیں گے۔ مثال کے طور پر ہم اور آپ بازار جاتے ہیں، بازار سے گھر والوں کے لیے کھانے پینے کا سامان لاتے ہیں، جھولا بھر بھر کر لاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے جیب کو بھی ٹٹولتے ہیں کہ سارے پیسے خرچ ہو گئے، سارے پیسے برباد ہو گئے۔ میرے بھائیوں، ذرا اس جگہ پر آپ رکیں اور اپنے نیت کی درستگی فرما لیں، اور آپ اس سامان کو لانے سے پہلے، ان پیسوں کو خرچ کرنے سے پہلے آپ یہ نیت کریں کہ میں ایک باپ ہونے کے ناطے میرے گھر والوں پر میرا خرچ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو ادا کرنا یہ اللہ رب العالمین کی ایک عبادت ہے۔ لہٰذا اگر آپ اس میں یہ نیت کر لیتے ہیں کہ اس سے میں اپنے بال بچوں کی، والدین کے پر خرچ کر رہا ہوں نیکی کی نیت سے، تو یقین جانیے آپ کے جیب سے جتنے بھی روپے جائیں گے یہ ایک قسم کے صدقے ہوں گے، اور ایک قسم کے آپ کے کھاتے میں نیکیوں کے انبار لگ جائیں گے۔ لہٰذا پیسہ خرچ کرتے وقت آپ ضرور اس چیز کو خیال رکھیں اور اس نیت کو حاضر رکھیں کہ یہ آپ نیکی کی نیت سے خرچ کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے ہماری مائیں اور بہنیں خاص طور پر رمضان کے مہینے میں اور عام طور پر عام دنوں میں جو چولہے کے سامنے آگ میں جھلستی ہیں، آگ کے تپش کو برداشت کرتی ہے، گرمیوں کو برداشت کرتی ہے، کھانا پکانے میں، روٹی پکانے میں یا اور دیگر کاموں میں جو وہ محنتیں کرتی ہیں، ان کے لیے بھی میری یہ گزارش ہے کہ آپ اتنی محنت کرتی ہیں، کاش کہ آپ ان محنتوں کے ساتھ ساتھ اپنی نیت کو بھی رکھ لیں اور نیک نیتی سے یہ سارے کام انجام دیں، تو یقیناً آپ کئی سارے مردوں سے بھی آگے بڑھ سکتی ہیں، کیونکہ ایک عورت، ایک ماں، ایک بہن، ایک بیٹی جب وہ رات میں اٹھتی ہے جبکہ سارے لوگ سوئے رہتے ہیں، سحری پکاتی ہے، سارے لوگوں کو جگاتی ہے، سارا انتظام کرتی ہے، اکیلے کرتی ہے، اتنی ساری محنتیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ اس میں نیت نہیں ہوتی ہے۔ نیت یہی ہوتی ہے کہ ہم عورت ہیں، ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں کھانا پکانا ہے۔ نہیں، آپ اس سے تھوڑا آگے بڑھ کر کے سوچیں کہ نہیں، آپ اگر بیوی ہیں یا ماں ہیں، آپ کی ذمہ داری جہاں ہے وہیں پر آپ اگر بیوی ہیں تو اپنے شوہر کو خوش کرنے کی نیت، چونکہ شوہر کو خوش کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے، اپنے بال بچوں کی تربیت کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے، ان کو کھلانا پلانا یہ بھی نیکی کا کام ہے۔ لہٰذا آپ جب اتنی محنتیں کر رہی ہیں تو ذرا اور محنت کر لیں، اور وہ یہ کہ آپ اپنی نیتوں کو درست کر لیں، یقیناً یہ سارے اعمال آپ کے نیکیوں کے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی نیتوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو بھی کام کرے ہم اس میں ہمیں نیت اچھی رکھنے
اور اخلاص کے ساتھ ہمیں وہ کام انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے نیتوں کی اصلاح فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔